الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين وبرحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ ابراہیم وما ابرئ 13واں پارہ. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں 7 رکوع ہیں. الف لام را. کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہے ہم نے اس کو اتارا الیک آپ کی طرف، لتخرج الناس تاکہ آپ لوگوں کو نکالے من الظلمات اندھیروں سے الی النور نور کی طرف، یعنی کفر سے لوگوں کو آپ ایمان کی طرف لے کر آئیں. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے حکم کے ساتھ، إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اس کے راستے کی طرف جو عزت والا ہے، تعریف کیا ہوا ہے، یعنی اللہ کے راستے کی طرف، کیونکہ اللہ کے اوصاف 2 بیان کیے ہیں. العزیز اللہ عزت والا ہے، الحمید قابل تعریف ہے. الذی لہ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ وہ ذات ہے جس کے لیے وہ سب چیزیں ہیں جو آسمانوں میں ہیں جو زمینوں میں ہیں. وویل للکافرین من عذاب شدید، خرابی ہے کافروں کے لیے سخت عذاب سے. الذین یستحبون الحیات الدنیا، کافر لوگوں کی اللہ نے یہاں نشانی بیان کی کہ وہ دنیا کی زندگی کو دنیا کی زندگی سے بہت محبت کرتے ہیں، الآخرت آخرت کے مقابلے میں. دوسری ان کی بیماری کیا ہے؟ پہلی تو یہ ہے وہ دنیاوی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کرتے ہیں. نمبر 2 علامت ویسدون عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. ویبغونها عوجا، اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، ویک پوائنٹ. اولئک فی ضلال بعید، یہ دور کی گمراہی میں ہیں. دور کی گمراہی کا مطلب ہوتا ہے جہاں بھی کہیں قرآن میں آئے نا دور کی گمراہی میں، مطلب یہ کہ اللہ کی رحمت سے دور اور جہنم کے قریب. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، نہیں بھیجا ہم نے کسی رسول کو مگر اس کی قوم کی زبان میں. قرآن عربی میں نازل کیا گیا کیونکہ عرب والوں کی زبان عربی تھی، اور آقا علیہ السلام کو بھی اسی زبان میں بھیجا گیا کہ آقا علیہ السلام عربی کی زبان کو جانتے تھے. تو فرمایا کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے جو رسول بھیجے کسی بھی قوم میں آئے تو وہ اس قوم کی زبان کو جانتے تھے. فرمایا گیا کہ وہ اس قوم کی زبان کو جانتے تھے، لیبین لہم، تاکہ وہ احکام کو واضح کرے. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک انعام یہ ہوا کہ جو رسول جس قوم میں آیا وہ ان کی زبان کو جاننے والے تھے. اس سے آسانی ہوتی ہے کہ کام سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ کی ایک نعمت یہ تھی. اور اس رسول کے بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ اللہ بعضوں کو جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھاتا ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. تو ہدایت اور ایمان اللہ کا انتخاب ہے، اللہ جسے چاہے دے دے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں نا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اس کا مقصد بھی ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کا دل میری 2 انگلیوں کے درمیان، چاہوں تو اس طرف موڑ دوں چاہوں تو اس طرف، یعنی چاہوں تو ہدایت پر لے آؤں چاہوں تو اس کو گمراہ کر دوں. ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ کو بھیجا بِآيَاتِنَا اپنی نشانیاں دے کر. کیوں؟ کیونکہ ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، کہ وہ نکالیں اپنی قوم کو ظلمات سے نور کی طرف. وذکرہم بایام اللہ، اور یاد دلائیں انہیں اللہ تعالیٰ کے معاملات. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور، یہ ساری نشانیاں ان علامات میں، ان تمام نشانیوں میں، اس میں نشانیاں ہیں انبیاء کو بھیجنا اور ان کی تبلیغ اور وعظ و نصیحت میں نشانیاں ہیں اس کے لیے جو صبر کرنے والا ہے، شکور جو شکر کرنے والا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے ذکر فرمایا واقعے کا، تقریباً ہر صورت میں حضرت موسیٰ کے واقعے کا ذکر فرمایا گیا ہے. اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اذکروا نعمت اللہ کے وہ احسان یاد کرو، علیکم جسے تم پہ کیے. وہ کیا؟ نمبر 1 اذ انجاکم من آل فرعون، تمہیں تو فرعون سے نجات دی. یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں تو پہنچاتا تھا سخت عذاب. وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، تمہاری عورتوں کو باندیا بنا لیتا تھا. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس میں تمہارے لیے سخت آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے. وَإِذْ تَأَذَّنَ، یاد کیجئے جب اطلاع دی ربکم، تمہارے رب نے، یاد کرو جو تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرمایا اور یہ کہا لئن شکرتم، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شکر کرو گے، لازیدنکم، تمہیں تمہارے اوپر نعمتیں اور زیادہ کر دوں گا. لیکن وَإِن کفرتم، اگر تم
نہ شکری کرو گے تو ان عذاب لشدید، میرا عذاب بہت سخت ہے۔ وقال موسیٰ، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ان تکفروا، اگر ناشکری کرو گے، انتم تم ومن فی الارض جميعا، اور سب لوگ بھی جو زمین میں موجود ہیں، یعنی اگر تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر یا اللہ کے احسانات کی شکر گزاری نہیں کرو گے، فإن اللہ لغنی حمید، اللہ بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب اللہ بے پرواہ ہے، اسے تمہارا کوئی بھی تمہاری شکر کی ضرورت نہیں ہے، شکر کر کے تمہارا ہی فائدہ ہے، کیونکہ اللہ تو بے نیاز ہے، حمید قابل تعریف ہے۔ الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، اے نبی کیا آپ کے پاس واقعات نہیں آئے آپ سے پہلے، قوم نوح کے، قوم عاد کے، قوم ثمود کے، والذین من بعدہم، اور ان لوگوں کے بھی جو ان کے بعد تھے، لا یعلمهم الا اللہ، ان کو سوائے اللہ کی کوئی نہیں جانتا۔ جاءتهم رسلهم بالبینات، ان کے پاس رسول آئے واضح دلائل لے کر، فردوا ایدیہم الی افواہہم، ان لوگوں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے منہ میں لٹا دیا، وقالوا، کہا، انا کفرنا بما ارسلتم به، تم جو لے کر آئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ان لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب، اور بے شک ہم البتہ ایسے شک میں ہیں جو ہمیں تردد میں ڈالنے والا ہے، کہ ہم جتنے بھی نبی آئے سب نبیوں کو یہی جواب دیا گیا کہ پہلی بات تم جو پیغام لائے ہو ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اور نمبر 2 ہم تمہارے بارے میں ہی شک میں، ہمیں تو یہ بھی یقین ہے کہ تم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہو۔ قالت رسولهم، پھر سارے رسولوں کا ایک ہی جواب تھا، اف اللہ شک، کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرنے والے ہو؟ وہ رب کون ہے؟ فاطر السماوات والارض، آسمانوں کو پیدا کرنے والا، زمینوں کو پیدا کرنے والا، یدعوکم، اور دعوت دیتا ہے تمہیں، لیغفر لکم من ذنوبکم، خود وہ رب دعوت دیتا ہے کہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور تمہیں مہلت دے دے ایک متعین وقت تک۔ قالو، تو ساری یعنی یہ نبیوں نے تو یہ پیغام دیا، قالو، تو ان کی قوموں نے کہا، ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح عام انسان۔ ابھی بھی یہ ہوتا ہے، کوئی اگر اللہ کے ہاں کسی کا اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے یا اللہ کے ہاں اس کا بڑا مقام ہے تو وہ ہمیں عام انسان لگ رہا ہوتا ہے، رسول بھی عام ہی لگتے تھے، اس لیے فوراً ہر قوم نے جھٹلا کر یہی کہا، آپ تو ہمارے جیسے ایک بشر ہیں، تريدون، تمہارا ارادہ یہ ہے، ان تصدون عما كان يعبد آباؤنا، کہ تم روک دو ہمیں اس چیز سے جس کی عبادت کرتے تھے ہمارے آباء اجداد، فاتونا بسلطان مبین، ہمارے پاس واضح دلیل ہے۔ قالت لهم رسلهم، انہیں ان کے رسولوں نے کہا، ان نحن الا بشر مثلكم، کہ ہم ہیں تمہاری طرح عام انسان ہی، لیکن ولكن اللہ یمن علی من یشاء من عباده، اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے، وما كان لنا ان نأتيكم بسلطان الا باذن اللہ، نہیں ہمارے لیے کہ ہم لے آئے تمہارے پاس کوئی دلیل مگر اللہ کی توفیق سے، ہمیں جو معجزے ملتے ہیں، ہمیں جو نشانیاں دی جاتی ہیں وہ بھی اللہ کی توفیق سے ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، چاہیے کہ بھروسہ کرے اللہ پر بھروسہ کرنے والے۔ وما لنا الا نتوکل علی اللہ، کیا ہو گیا ہے ہمیں کہ ہم بھروسہ نہ کریں اس اللہ پر، وقد ہدانا سبلنا، اس رب نے تو ہمیں سیدھے راستے دکھائے، ولنصبرن علی ما آذیتمونا، البتہ ضرور صبر کریں گے ہم تمہاری تکلیف پہنچانے پر۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، اور چاہیے کہ توکل کرنے والے اس اللہ پر ہی بھروسہ کریں۔ وقال الذین کفروا برسولہم، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا اپنے رسولوں کا، لنخرجنکم من ارضنا، ضرور نکال دیں گے ہم تمہیں اپنے علاقوں سے۔ اب رسولوں کو کیا کہا جا رہا ہے کہ تم ہمیں جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہو، اب ہم کیا کریں گے، ہم تمہیں تمہارے علاقوں سے نکال دیں گے، اگر تو تم باز آ جاتے ہو تو ٹھیک، اولا تعودن فی ملتنا، یا تم ہمارے طریقے پر واپس آ جاؤ ورنہ ہم تمہیں تمہاری زمین سے ہی نکال دیں گے۔ فاوحى الیہم ربهم لنهلکن الظالمین، اور اللہ فرماتے ہیں جب یہ ہمارے نبیوں کو دھمکا رہے تھے، اسی دوران ہم نے اپنے رسولوں کو وہی بھیجی کہ لنهلکن الظالمین، کہ تم مت گھبراؤ ہم ظالموں کو ہلاک کریں گے، ولنسکننکم الارض من بعدہم، اور البتہ ضرور ٹھہرائیں گے ہم تمہیں زمین میں اس کے بعد، ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید، اور یہ وعدہ اس شخص کے لیے جو کہ میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرے اور میری وعید سے ڈرے۔ واستفتحوا، انبیاء نے فتح طلب کی، وخاب کل جبار عنید، اور نامراد ہوا ہر جابر ضدی، نبیوں کو فتح مل گئی اور نہ ماننے والے نامراد ہوئے، ناکام ہوئے۔ من ورائہم جہنم، اور ان کے بعد ان کے سامنے جہنم ہے، ویسقا من ماء صدید، اور پلایا جائے گا وہ پانی پیپ، یتجرعہ، گھونٹ گھونٹ کر یہ اس پیپ کو پیئیں گے، جہنمیوں کا بتا رہے ہیں کہ ادھر جو انہیں پلائی جائے گی وہ پیپ پلائی جائے گی، ولا یکاد یسیغہ، نہیں قریب کے گزار لیں وہ اس پیپ کو اپنے حلق سے، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، موت تو ان کے پاس ہر طرف سے آئے گی لیکن وہ مریں گے نہیں، کیوں؟ کیونکہ موت تو ان کے لیے پھر اس وقت میں انعام ہوگی نا،
جہنمیوں کے لیے موت انعام ہے، لیکن اللہ انہیں یہ انعام نہیں دیں گے، یعنی موت آئے گی لیکن پھر زندگی، موت زندگی، موت زندگی، یہ چلتا رہے گا۔ یہاں بھی فرمایا کہ موت آئے گی لیکن وہ مریں گے نہیں۔ وَمِن وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور ان کے سامنے سخت عذاب ہے۔ مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ساتھ، ان کے اعمال کَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ، اس رات کی طرح ہوں گے جن کے اوپر سخت ہوا چل پڑی، فی یوم عاصف، آندھی والے دن۔ اللہ تعالیٰ نے کافر اس رات کی طرح ہوں گے جیسے طوفانی دن کی آندھی نے اس رات کو اڑا دیا، فی یوم عاصف، طوفانی دن تھا۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، اور وہ اپنے عمل پر کچھ بھی طاقت نہیں رکھیں گے، کچھ قدرت نہیں رکھیں گے۔ ذالک هو الضلال البعید، اور ان کے لیے اس دن دور کی گمراہی ہے۔ الم ترا، کہ آپ کے پاس نہیں آیا، کہ آپ نے نہیں دیکھا اس بات کو کہ ان اللہ خلق السماوات والارض، اللہ نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، بالحق کی حق کے ساتھ۔ ان یشاء یذہبکم، اگر چاہے تو لے جائے تم سب کو، ویأتی بخلق جدید، تم سب کو موت دے کر نئی مخلوق پیدا کر دے۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز، اور یہ بات اللہ پہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ وبرزوا للہ جمیعا، یہ سارے کے سارے اللہ کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے۔ وقال الضعفاء، کمزور لوگ کہیں گے للذین استکبروا، ان لوگوں کو جنہوں نے تکبر کیا کہ انا کنا لکم تبعا، بے شک ہم تمہارے تابع ہیں۔ فہل انتم مغنون عنا من عذاب اللہ، کیا تم ہم سے دور ہٹا دو گے آج کے دن اللہ کا عذاب، من شیء، کچھ بھی۔ وقالو، کہیں گے لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اگر اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلاتا تو ہم تمہیں بھی ہدایت دیتے۔ سواء علینا اجزعنا، برابر ہے ہم پر کہ ہم بے صبری کریں، ام صبرنا، یا صبر کریں، ما لنا من محیص، آج کے دن ہمارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں ہے۔ تو جن کی عبادت کی گئی وہ بھی گمراہ، اور جو عبادت کرنے والے تھے وہ بھی گمراہ، اور بروز محشر خود اس بات کو سمجھ جائیں گے کہ آج کے دن ہمارا چھٹکارا نہیں ہے۔ یہ مصیبت تو ہمیں جھیلنی ہے، چاہے بے صبری سے جھیلیں، چاہے بے صبری سے ہم اس مصیبت کو جھیلیں، یا صبر کر کے۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، شیطان کہے گا جس وقت کہ فیصلہ ہو جائے گا، اللہ کا حکم آ جائے گا کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق، یہ خود شیطان کہے گا بے شک اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، وعدتکم، اور اس نے وعدہ پورا کیا، فاخلفتکم، لیکن جو میں نے تم سے وعدے کیے، فاخلفتکم، میں نے وہ وعدے پورے نہیں کیے۔ یہ شیطان اپنی زبانی کہے گا، یہ رحمان نے جو وعدے کیے وہ اس نے پورے کیے، لیکن دیکھو جو میں نے تم سے وعدے کیے تھے، فاخلفتکم، میں نے تو وہ توڑ دیے۔ وما کان لی علیکم من سلطان، اور مجھے تم پر کوئی زور حاصل نہیں ہے۔ آج کے دن سارا زور کس کا ہے؟ اللہ کا۔ الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تو تمہیں گمراہ نہیں کیا تھا، میں نے تو تمہیں دعوت دی تھی، دعوت تو تم نے خود قبول کی۔ یہ شیطان بری ہو رہا ہے بروز محشر، یہ کہے گا، اللہ کو بھی یہ کہے گا، اور وہاں ہمیں اور گناہگاروں کو بھی یہ یہی کہے گا، دل میں بات ڈالی تھی، عمل تو تم نے خود کیا، میں نے ہاتھ سے پکڑ کے تمہیں عمل تو نہیں کروایا، میں نے تو تمہارے دل میں خیال ڈالا تھا، گناہ تو تم نے خود کیا۔ فلا تلومی، مجھے ملامت نہ کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ ما انا بمصرخکم وما انت بمصرخی، اور میں تمہارے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوں، اور تم میری فریاد رسی کرنے والے نہیں، نہ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں آج کے دن، نہ تم میری۔ انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، اور اس سے پہلے جو تم نے مجھے شریک ٹھہرایا میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ یعنی کہے گا کہ میں نے تو نہیں کہا تھا تم مجھے شریک ٹھہراؤ یا میری باتیں مانو، تم نے تو میری بات مانی، میں اس کا انکار کرتا ہوں، میں تم سے بری ہوں۔ اور اللہ نے فرمایا ان الظالمین لهم عذاب الیم، اس دن ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وَدُخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا، داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جنہوں نے نیک عمل کیے، کہاں داخل کیے جائیں گے؟ جنات، باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے بإذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے، تحیتہم فیہا سلام، اور جنتیوں کی آپس میں جو باتیں ہوں گی وہ سلام سلام سلام، ایک دوسرے پر سلامتی بھیجا کریں گے جنت میں جنتی۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ رب العزت ہمیں ان میں سے بنا دے۔ یہ بھی میں نے آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کے کچھ رکوع پڑھے، اور آگے اس میں حضرت اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا بھی تذکرہ کیا، اور جو پہلے انبیاء آئے ان کی تعلیم کیا تھی اس کا ذکر کیا، خصوصیت کے ساتھ حضرت موسیٰ کا ذکر کیا کہ ہمیں موسیٰ کو نشانیاں دے کر بھیجا۔ بہت دفعہ ان کا تذکرہ آپ کے سامنے آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ کہہ کر بھیجا کہ اخرج قومک، کہ اپنی قوم کو نکالے، یعنی بنی اسرائیل کو نکالے، کدھر سے؟ کس کے پاس سے؟ فرعون کے پاس سے، کیونکہ انبیاء کو کیونکہ یہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا اور ان کی بیٹیوں کو غلام بنا لیتا تھا، تو مصیبت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا، اور کس طرح ان کے اوپر کتنے بڑے بڑے مناسب سونپے گئے، ان کے اوپر کتنی بڑی بڑی ذمہ داریاں آئی۔
اللہ تعالیٰ اس پورے قرآن میں انبیاء کے حوصلے، ان کی استقامت، ان کی قبولیت اور ان کی مقبولیت اور ان کا اللہ پر توکل، یہ سب بیان کر کر ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انبیاء کے اوصاف اپناؤ. انبیاء کے اوصاف اپناؤ گے تو ہم یہ دعویٰ تو نہیں کرتے کہ ہم انبیاء کے بیائی نہیں اوصاف اپنا سکتے ہیں، لیکن زندگی کے کسی موڑ میں کوئی حالات پیدا ہوں تو یہ سوچیں کہ ہم نے اس موقع پر کیا کرنا ہے، نبیوں والے اوصاف بیان کرنے ہیں، اب پیدا کرنے ہیں. نبیوں والے اوصاف پیدا نہیں ہوتے تو اللہ سے انبیاء والی دعائیں مانگ رہے ہیں، جیسے حضرت یونس نے مانگی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حضرت ابراہیم نے مانگی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. جتنے انبیاء نے ربی انی انزلت الی من خیر فقیر، حضرت موسیٰ کی دعا، جتنے انبیاء نے جو دعائیں مانگی، اگر ہم ان دعاؤں کو بھی اپنی زندگی میں لائیں گے تو انشاءاللہ وہ برکات جو انبیاء کو حاصل ہوئی اللہ رب العزت ہمیں بھی عطا فرمائیں گے. تو یہاں اللہ رب العزت نے سابقہ کے نبیوں کا ذکر کیا اور ان کی تاریخ کو دہرایا، کیونکہ یہ صورت مکی ہے اور آپ کے سامنے بیان ہوا تھا مکی صورتوں میں موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانا اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسالت، اس کو بیان کیا جاتا ہے. اور اس کے ترجمے سے آپ کو یہ بات واضح ہو گئی ہوگی کہ یہاں اللہ نے اسی انداز کو بیان کیا ہے. کافروں کا انجام بھی بیان کیا، فاستفتحوا کہ انبیاء نے دعائیں کی کہ یا اللہ ہمارے ان کے درمیان فیصلہ کر دے، تو اللہ رب العزت نے ان کے درمیان فیصلہ کر دیا اور کافروں کو پھر اس وقت میں عذاب نے آ کے پکڑ لیا. ہر نبی نے ایٹ دی اینڈ یہی کہا کہ اللہ یہ آپ کی امت ہے، جو مرضی کرے ہم ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں، لیکن آقا علیہ السلام پر قربان جائے، آقا نے آخری وقت تک یہی کہا امتی امتی، میری امت میری امت. کبھی آقا کی زندگی میں کہیں یہ نہیں ملتا کہ آقا نے فرمایا ہو اچھا اللہ یہ آپ کی امت ہے، جو مرضی ان کا انجام دے. نہیں، نبی علیہ السلام نے آخری وقت تک یہ کہا کہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے تو فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فترضى، ان قریب آپ کا رب اتنا آپ کو دے گا کہ اے محمد آپ راضی ہو جائیں. اس کی وجہ کیا تھی کہ آقا تو راضی ہی تب ہوں گے جب آقا کی امت کا ایک امتی بھی جہنم میں نہ رہے. تو نبی علیہ السلام آقا کا اخلاق کیوں اس لیے اعلیٰ ہے، تمام انبیاء ہے سب کو آزمائشوں میں ڈالا گیا، آقا علیہ السلام کا اخلاق کیوں اعلیٰ ہے کیونکہ آقا نے ہر حالات میں بھی، کس طرح کے حالات ہے، دندان مبارک شہید کیے گئے، حملے کیے گئے، جان کو خطرہ، مسجدیں بنائی گئی جس میں آقا کی نقصان پہنچانے کی پلاننگ کی گئی، ہر چیز ہوئی، لیکن آقا علیہ السلام نے پھر بھی یہ کہا کہ میری امت ہے، یہ نہیں جانتے اور یہ اس آخرت کے معاملات سے ناواقف ہیں. آقا کی ہر حال میں ہمدردی ہمارے ساتھ تھی. تو یہاں بھی دیکھیں مثل الذین کفروا بربہم، یہ جو آیت ہے کہ جب کافروں کو آخرت کا عذاب بتایا جاتا ہے تو وہ سوچنے لگ جاتے ہیں کہ آخر نیکی کے کچھ کام ہم بھی تو کرتے، اگر آخرت ہوئی تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کا ثواب دے گا، اگر آخرت ہوئی تو اول تو آخرت ہوگی نہیں، اگر آخرت ہوئی تو ہمیں نیکیوں کا بدلہ ملے گا. تو انہوں نے یتیموں پر شفقت کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلاتے تھے، اس قسم کے نیک کام جو کر لیتے تھے. تو قرآن نے متعدد جگہ اس بات کو ذکر کیا ہے کہ کافروں کے عمل کے اوپر آخرت میں کوئی ثواب نہیں. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں کسی کافر نے کوئی ہاسپٹل بنوا دیا، فلاحی کام کر دیا، تو اس کو دنیا میں ہی اس کا بدلہ ملے گا، آخرت میں اس کے لیے کوئی درجہ نہیں ہے. پھر فرمائے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کے ہاں، ان کے اعمال کی مثال ایسے جیسے راکھ کی طرح، ان کے اعمال راکھ کی طرح ہوں گے. راکھ کی طرح ہوں گے کیا مطلب؟ ایسے دن میں جس دن سخت ہوا چل رہی ہوتی، آندھی ہو رہی ہوتی، اس راکھ کے اوپر جیسے ایک کوئی راکھ پڑی ہوئی اور وہ راکھ تیز ہوا میں اڑ جاتی ہے، ان کے عملوں کی مثال ایسے ہی ہے کہ راکھ بہت ہلکی چیز ہے، جب اس کے اوپر آندھی چلے جائے تو وہ اس کا نام و نشان بھی نہیں رہتا راکھ کا. اسی طرح ان کافروں کے اعمال جو ان کو نیک معلوم ہو رہے ہیں، اللہ اس کو خاک اور راکھ بنا کر اڑا دے گا، ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا بروز محشر. پھر آخر میں اللہ رب العزت نے مستضعفین اور مستکبرین، یہ لفظ آپ کو یاد ہونے چاہیے، قرآن میں بار بار آ رہے ہیں. مستضعفین کمزور سمجھے جانے والے اور مستکبرین وہ جو تکبر کرنے والے تھے، ان کے اعمال کو اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ چھوٹوں اور بڑوں کی آپس میں لڑائی ہوگی. لیڈر اپنے سے ماتحتوں سے لڑائی کریں گے، ماتحت اپنے لیڈروں سے لڑائی کریں گے. ساری زندگی آپ لوگوں کی ہدایت کے مطابق چلے، آپ لوگوں کی سنی، آج ہم سے یہ جہنم کا عذاب دور کرے نا، لیکن نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بھی آج اسی عذاب میں مبتلا ہوں گے. لیکن اللہ نے خوشخبری بھی دی آخری آیت میں کہ جو ایمان لائے، نیک عمل کے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور بہت بہت ہی اعلیٰ قسم کا اللہ رب العزت نے نقشہ کھینچا ہے. انشاءاللہ ان میں تو کچھ احکامات ہیں، آخری والے 10 پاروں میں صرف جنت دوزخ کا تذکرہ، کچھ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا اور قوم سبا کی کچھ حالات ہیں، ورنہ تو آخری پاروں میں صرف انذار ڈرانا ہے اور جنت کی بشارتیں ہیں. جب اس سے پڑھتے ہیں
ایمان تازہ ہوتا ہے، دل کرتا ہے کچھ وقت کے لیے وہی جنت میں انسان. آج میں دورہ قرآن کا سبق پڑھا رہی تھی، تو ابھی جیسے ہی میں نے ترجمہ مکمل کیا تو ایک خاتون بے ساختہ بولی، کہتی ہیں میں تو جنت میں پہنچ گئی تھی. اور اتنا واضح، یہ مذاق نہیں تھا، اتنا واضح انداز سے کہہ رہی تھی کہ ایک کیفیت ان کی بن گئی. کہتی ہے میں تو جنت میں پہنچ گئی تھی، میں تو ابھی یہاں آئی ہوں، جیسے جیسے آپ پڑھ رہی تھی میں تو وہاں پہنچ گئی. تو ایک اچھا لگا ان کا انداز کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جذبات سے اللہ نے ان کی کیفیت بنا دی. قرآن کی آیات کا جب ہم ترجمہ کرتے جاتے ہیں نا، کچھ وقت کے لیے ایسے لگتا ہے جیسے ہم ان چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لیکن آنکھوں میں پھر بھی وہ سکت نہیں ہے کہ جو اللہ نے جنت کی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں آنکھیں اس کو دیکھیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے جنت کی نعمتیں ایسی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل کے اندر سے اس کا خیال گزرا. اللہ نے ایسی تیار کی رکھی ہے. تو اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں جنتیوں میں سے بنائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت یہاں سے مثال بیان کرنے لگے ہیں. علم ترى، اے مخاطب آپ نے نہیں دیکھا، کیفا کس طرح ضرب اللہ مثلا، اللہ نے مثال بیان کی، کلمہ پاکیزہ کلمے کی، طیبتن پاکیزہ کلمہ کا شجرۃ طیبہ جیسے پاکیزہ درخت ہو، اصلها ثابت اس کی جڑ زمین میں ثابت ہے، وفرعوها فی السماء اور اس کی شاخیں اٹھی ہوئی ہے، تؤتی اکلها کل حین باذن ربها دیتا ہے وہ اپنا میوہ ہر وقت اپنے رب کی توفیق کے ساتھ. یہ شجرہ طیبہ جو ہے نا، شجرہ کا مطلب ہوتا ہے درخت، طیبہ پاکیزہ، یہ ایسا ہے کہ یہ اپنا میوہ ہر موسم میں دیتا ہے اپنے رب کی توفیق سے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اللہ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. یہ تو ہوا اللہ تعالیٰ نے مثال دی شجرہ طیبہ پاکیزہ درخت. آگے وَمَثَلُ اور مثال کلمۃ خبیثہ ردی بات کی ایسی ہے، کہ شجرۃ خبیثہ جیسے ردی درخت، نجتثت من فوق الارض جو اکھیڑ لیا جاتا ہے زمین کے اوپر سے، ما لها من قرار نہیں ہے اس کے لیے کوئی قرار، یعنی اس کی جڑ بھی مضبوط نہیں ہوتی. یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ثابت قول ثابت کی وجہ سے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے ثابت رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت کی زندگی میں بھی. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ، اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، وَيَفْعَلُ مَا يَشَاءُ اور اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. علم ترا کہ آپ نے نہیں دیکھا الی الذین ان لوگوں کی طرف نعمت اللہ جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو بدل دیا، کفرن کفر سے، وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ اور اتار دیا انہوں نے اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر میں جو جہنم ہے. جہنم یصلونها داخل ہوں گے وہ اس میں جہنم میں، وبئس القرار اور جہنم بہت بری ٹھہرنے کی جگہ ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ اندادا، یہ وہ لوگ ہیں کون جہنم میں داخل ہوں گے جنہوں نے اللہ کے مقابلے میں اوروں کو معبود بنایا، لِيُضِلُّوا عن سَبِيلِهِ تاکہ وہ اللہ کے راستے سے بھٹکائیں. اللہ فرما دیجئے نبی تمتعوا دنیا کا تھوڑا سا فائدہ حاصل کر لو، فإن مصیرکم الی النار ٹھکانہ تو تمہارا جہنم ہے. پھر فرمایا میرے بندو، وہ میرے بندو خاص میرے لاڈلے بندو، آمنو جو ایمان لاتے ہیں، یقیم الصلاۃ جو نماز قائم کرتے ہیں، وینفقوا مما رزقناہم اور وہ میرے خاص بندے ہیں جو دیتے ہیں اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے، سرن چھپ کے بھی، وعلانیہ علانیہ بھی، ظاہر کر کے بھی دیتے ہیں چھپا کر بھی دیتے ہیں، من قبل ایسے دن کے آنے سے پہلے، ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، سبحان اللہ، ایسے دن سے پہلے دو جس دن میں نہ خرید و فروخت کام آئے گی، نہ کوئی یاری کام آئے گی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی. تو اللہ کی پہلی بات ایمان لاؤ، نمازیں قائم کرو، اور اللہ کے راستے میں دو، چھپ کر بھی دو، دکھا کر بھی دو، دکھا کے دو تاکہ لوگ بھی دیں، چھپ کے دو تاکہ ریاکاری نہ آئے، اور اس ایسے دن سے پہلے دے دو کہ جس دن نہ تو کوئی خرید و فروخت کام آئے گی، نہ کوئی یاری کام آئے گی. اللہ الذی، اللہ کی ذات وہ ہے، خلق السماوات جس نے آسمان پیدا کیے، والارض زمین پیدا کی، وانزل من السماء ماء اس نے آسمان سے پانی اتارا، فخرج به من الثمرات رزقا لکم اس پانی کے ذریعے تمہارے لیے رزق پھلوں سے نکالا، وسخر لکم الفلک مسخر کیا تمہارے لیے نفع کی چیزیں، کشتیوں کو، کشتیاں مسخر کر دی. دیکھیں سمندری جہاز چل رہا ہوتا ہے سمندر میں تو ہوائیں اس کو چلا رہی ہے، کس کے حکم سے چل رہا ہے؟ اللہ کے حکم سے. ہم جو آسمان میں جہاز اڑتا ہوا دیکھتے ہیں وہ کس کے حکم سے ثابت ہے؟ اللہ کے حکم سے. ہر چیز اللہ کے حکم کے ساتھ چل رہی ہے. تو یہاں اللہ نے مثال دی سمندری جہاز کا جو چل رہا ہے اللہ کے حکم سے، بالبحری سمندر میں بھی امری اسی کے حکم کے ساتھ. وسخر لکم الانہار اس نے مسخر کیا تمہارے لیے نفع کے لیے دریاؤں کو بھی. وسخر اسی ذات نے مسخر کیا تمہارے لیے شمس سورج کو، والقمر چاند کو، دائبین اس حال میں کہ چلنے والے ہیں. چاند جاتا ہے تو آسمان پر سورج آتا ہے، سورج جاتا ہے تو چاند آتا ہے، یہ سب مسخر ہے. لیکن اگر یہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کر دیں تو دونوں ایک وقت میں بھی آ جائیں. نہیں، اللہ نے حکم دیا چاند جائے گا تو سورج آئے گا، سورج جائے گا تو چاند آئے گا. لو یہ سورج کا جانا اور چاند کا آنا ہمیں اس میں مشقت نہیں کرنی پڑتی، ہمیں اس میں کوئی تدوگو نہیں کرنی پڑتی، یہ سب حکم اللہ کے حکم سے ہے. یعنی اللہ چاہتے ہیں تو یہ ہو رہا ہے.
اور ہمیں نہیں کہنا پڑتا کہ چاند جاؤ اور سورج آئے گا، سورج جائے گا تو چاند آئے گا. ہم دیکھ رہے ہیں سارا سسٹم اللہ کے ہاتھ میں، اللہ نے اس کو چلایا ہوا ہے. وسخر لکم اللیل والنہار، سورج رات اور دن بھی اللہ نے مسخر کیے ہیں. ہمیں پتہ ہے رات ہے صبح ہو جائے گی، پھر ہمیں صبح پتہ ہے صبح ہے رات ہو جائے گی. یہ ہم صرف ہوتا ہوا ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم غور و فکر نہیں کرتے کس رب نے، کس ذات نے رات کے بعد دن کو نکالا اور کس ذات نے دن کے بعد رات کو نکالا. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور دیا اللہ نے تمہیں ہر اس چیز کو جو تم نے اللہ سے مانگا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کتنا خوبصورت جملہ ہے یہ، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو لا تحصوها، تو تم انہیں گن تو نہیں سکتے. اللہ کی نعمتوں کو گننے بیٹھو تو تم اللہ کی نعمتوں کو نہیں گن سکتے، واقعتاً نہیں گن سکتے. ہم لبالب اللہ کی نعمتوں میں غرق ہوئے ہیں، ڈوبے ہوئے ہیں. فرمایا اللہ کی نعمتوں کو گننے بیٹھو نہیں گن سکتے. ان الانسان لظلوم کفور، جب نہیں گن سکتے تو بے شک انسان ظالم ہے، کفار بہت ہی ناشکرا ہے. انسان ظالم ہے، ناشکرا ہے. پھر فرمایا آگے واقعہ ذکر کیا حضرت ابراہیم کا. یاد کیجئے ابراہیم کو، رب اجعل ھذا البلد، انہوں نے گھر بنایا، کہا اے میرے رب یہ گھر ہے آمین، امن والا شہر. وجنبنی، دور رکھیے مجھے، وبنیہ، اور میرے بیٹوں کو، ان نعبد الاصنام، اس بات سے کہ ہم عبادت کریں بتوں کی. حضرت ابراہیم بڑے خالص توحید پسند تھے. انہوں نے ہر عبادت اللہ کی اور ہمیشہ یہ کہا کہ میں شرک سے پناہ چاہتا ہوں. رب انہن اضللن کثیرا، اے میرے رب بے شک ان بتوں نے گمراہ کر دیا بہت سارے لوگوں کو. فمن اتبعنی فانہ منی، حضرت ابراہیم رب انہن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربی اے میرے رب انہن اضللن کثیرا، بے شک ان بتوں نے گمراہ کر دیا بہت سے لوگوں کو. فمن تبعنی فانہ منی، جس نے میری اتباع کی وہ میرے سے ہے. ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فانک غفور رحیم، آپ بخشنے والے ہیں مہربان ہیں. یہ دیکھیں یہی بات میں نے آپ سے کہی کہ حضرت ابراہیم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ، ہر نبی نے اس طرح سے ایک وقت آیا کہ برات کا اعلان کر دیا کہ ہم کیا کریں، ہم انہیں تبلیغ واعظ و نصیحت کر کے اپنی منصب پورا کر چکے ہیں، اپنی ڈیوٹی پوری کر چکے ہیں. اسی طرح حضرت ابراہیم نے کہا ان بتوں نے تو گمراہ کر دیا بہت سارے لوگوں کو، جس شخص نے میری اتباع کی بے شک وہی میرا ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی آپ کا معاملہ ہے، آپ بخشنے والے مہربان ہیں. لیکن اللہ نے کہ حبیب علیہ السلام نے فرمایا جو تو نیکوکار ہیں وہ بھی میرے ہیں، اور جو نافرمان ہیں ان کے لیے تو خاص کر میں شفاعت کروں گا. نبی علیہ السلام کا یہ انداز تھا. پھر حضرت ابراہیم نے فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی، اے میرے رب بے شک میں نے آباد کر دیا اپنی اولاد میں سے بعض کو ایسی بوادن، ایسی وادی میں غیر ذی زرع، جہاں کھیتی باڑی نہیں ہے، بالکل آباد نہیں تھا. بیت اللہ، اللہ کا گھر اب آباد ہے نا. اب دیکھیے کتنا آباد ہے. یہ دعائے ابراہیمی ہے. ورنہ حضرت ابراہیم نے جب حضرت اسماعیل کو اور حضرت بی بی ہاجرہ کو یہاں چھوڑا تھا تو بالکل کوئی کھیتی باڑی نہیں تھی. ان بیتک المحرم، آپ کے حرمت والے گھر کے پاس چھوڑ دیا. حضرت ابراہیم کو حکم تھا آپ چھوڑ کے جائیں. انہوں نے نہیں پوچھا اللہ کہ اللہ تعالیٰ کہاں جاؤں، خاموش رہے کہ اللہ کا حکم ہے بس جانا ہے. جب بیوی سے بات کی، بیوی نے پوچھا کہ آپ ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں کیوں؟ انہوں نے کہا اللہ کا حکم آیا. تو بیوی نے بھی نہیں پوچھا کہ کیا حکم آیا، بیوی نے کہا بس اللہ کا حکم ہے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے. یہاں انہوں نے کہا اے میرے رب لیقیموا الصلاۃ، اس گھر میں نے اپنی اس گھر کے پاس اپنی اولاد کو اس لیے آباد کر دیا تاکہ نماز قائم کریں. فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، آپ لوگوں کے دل مائل کر دیں ان کی طرف. یہ بہت بڑی بات ہے. آج بھی آپ دیکھیں حرم کا نام لیں ہم سب کے دل جھوم اٹھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ دعا ابراہیمی ہے. حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی کہ اللہ بیت اللہ شریف کی محبت لوگوں کے دلوں میں رکھ دے، لوگ اس کی طرف مائل ہوں. پوری دنیا کے لوگ بیت اللہ شریف کی طرف مائل ہوتے ہیں. جہاں جہاں مسلمان ہیں، ایون دیٹ نان مسلمز جو بھی ہیں نا، کسی نے حد تک وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کیا جگہ ہے جہاں لوگوں کو اتنی محبت ہے. تو یہ حضرت ابراہیم کی دعا تھی جو اللہ رب العزت نے قبول کی. پھر حضرت ابراہیم کی تیسری دعا،
پہلے تو یہ تھی کہ وہاں نماز قائم کریں، اب آپ کے سامنے یہ سب نماز قائم کرتے ہیں۔ دوسری یہ تھی کہ لوگوں کے دل ان کی طرف مائل ہوں، یہ بھی قبول ہوئی۔ اور تیسری ہوئی وَرْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، رزق دے ان کو پھلوں کا تاکہ یہ شکر گزار بنے۔ اور آپ کو پتہ ہے ہر طرح کا پھل، ہر طرح کی کھجور، حالانکہ وہاں کاشتکاری نہیں ہے، کھیتی باڑیاں نہیں ہوتی، لیکن ہر طرح کا اعلیٰ سے اعلیٰ پھل جو ہے نا وہ حرم میں ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دعا ابراہیمی ہے۔ پھر کہا ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اے رب آپ جانتے ہیں اس چیزوں کو جو ہم چھپاتے ہیں اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں۔ وما يخفى على الله من شيء في الارض ولا في السماء، نہیں مخفی آپ سے کوئی چیز نہ تو زمین میں نہ آسمان میں۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، وهب لي على الكبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے عطا کیا بڑھاپے کے باوجود اسماعیل کو اور اسحاق کو۔ حضرت ابراہیم کی دعا تھی جو انہوں نے اپنے اللہ سے اولاد مانگی تو اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق سے نوازا۔ اور آپ سب جانتی ہیں کہ حضرت مریم کے پاس جب حضرت زکریا آئے اور ان کے پاس بے موسمی پھل دیکھے تو انہوں نے بھی دعا کی تھی کہ اللہ جو مریم کو بے موسمی پھل دے سکتا ہے وہ مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ تو انہوں نے پھر دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد دی، حضرت زکریا کو، حضرت یحییٰ۔ تو یہیں حضرت ابراہیم کو بھی بڑھاپے میں اولاد دی گئی تھی۔ ابراہیم کو اسماعیل اور اسحاق کی خوشخبری دی گئی۔ ان ربی لسمیع دعا، کہا حضرت ابراہیم نے اے میرے رب بے شک آپ بہت دعا کو سننے والے ہیں۔ ربی جعلنی، اے اللہ مجھے بنا دیجئے مقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے والا، ومن ذریتی، اور میری اولاد کو بھی بنا دے نماز قائم کرنے والا۔ ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب میری دعا کو قبول کر۔ حضرت ابراہیم سے ہر نبی کو بہت محبت تھی، ہمیں بھی ہونی چاہیے۔ حضرت ابراہیم بڑے توحید پسند تھے اور بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب، خلیل اللہ ہے نا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جب مجھے معراج کی سیر کروائی گئی تو جہاں بیت اللہ ہے نا جو ہم جیسے دیکھتے ہیں عرب میں، بالکل اسی طرح اس کے اوپر چلے جائیں، اسی بیت اللہ شریف کی جو چھت ہے اس سے اوپر 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 چلتے جائیں نا تو 7 آسمانی گزر کے عرش کے قریب ایک عرش ہے، اسے کہتے ہیں عرش معلیٰ، وہاں بھی اسی طرح کا اللہ کا گھر ہے۔ جیسا ہم دنیا میں زمین پر بیت اللہ دیکھتے ہیں اسی طرح آسمانوں میں بھی ہیں۔ نیچے والا ہے بیت اللہ، اوپر والا ہے بیت المعمور۔ نیچے کرتے ہیں انسان سجدے اور طواف، اوپر کرتے ہیں فرشتے طواف۔ نبی علیہ السلام نے جب زیارت کی، اوپر گئے آسمانوں پر، ہر چیز کو دیکھا تو آقا علیہ السلام نے دیکھا بیت المعمور کو کہ وہاں فرشتے طواف کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں فرشتے طواف کرتے ہیں اور جو ایک دفعہ طواف کر لیتا ہے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آئے گی۔ تو اس بات پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غور سے دیکھا تو ایک بیت المعمور کے ساتھ کوئی ٹیک لگائے ہوئے بہت عمر رسیدہ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ یہ بزرگ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ابراہیم ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت بیت المعمور پر تشریف فرما ہے جو اللہ کا گھر ہے۔ تو دنیا میں بھی میں سوچتی ہوں اکثر کہ دنیا میں بھی اللہ کے گھر کو آباد کر انہوں نے کیا، اللہ کے گھر کو بنایا انہوں نے، اللہ نے آسمانوں میں بھی انہیں اپنے گھر کے پاس جگہ دے دی حضرت ابراہیم کو۔ انہوں نے دعا کی، اللہ اپنی اولادوں کے لیے نماز کی، آخرت کی فکر کی، کہیں دنیا نہیں مانگی انہوں نے اپنی اولاد کے لیے، کیا مانگا؟ نماز قائم کرے، اے اللہ آپ دعاؤں کو قبول کر۔ ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے والدین کو بخش دے، تمام مومنوں کو بخش دے، یوم یقوم الحساب، جس دن حساب قائم ہوگا۔ ولا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، ہرگز بے خبر نہیں سمجھے اللہ کو ان کاموں سے جو یہ ظالم کرتے ہیں۔ انما یؤخرهم لیوم، اللہ نے تو ان ظالموں کو مہلت دی ہوئی ہے اس دن سے، تشخص فیہ الابصار، جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے اس دن سے جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ مہطعین مقنعی رؤوسہم، یہ دوڑنے والے ہوں گے، اپنے سروں کو اٹھانے والے ہوں گے، لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی نظر ان کی طرف نہیں لوٹے گی، وافئدتہم ہوا، اور ان کے دل بھی خالی ہوں گے کافروں کے۔ وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب، لوگوں کو ڈرائیے اے نبی، لوگوں کو ڈرائیے جس دن کے آئے گا ان کے پاس عذاب۔ ویقول الذین ظلموا، پھر کہیں گے ظالم، کافر نہیں ظالم، ہم بھی ظلم اپنی جانوں پہ کرتے نا گناہ کر کے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ ربنا ظلمنا انفسنا، اللہ گناہ کر کر ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ تو ظالم سے مراد ہر وہ شخص ہو سکتا ہے جو اپنی جان پہ ظلم کرے، گناہ گار ہو، ضروری نہیں ہے کافر ہی مراد ہو، کافر تو ظالم ہے ہی، لیکن مسلمان فاسق بھی یا فاجر بھی جو گناہ گار ہو وہ بھی ظالم ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس دن دیکھیں گے جب عذاب کو تو ظالم کہیں گے ربنا اخرنا الی اجل قریب، اے ہمارے پروردگار ڈھیل دے دے ہمیں تھوڑے سے وقت کے لیے، مہلت دے دے،
نجب دعوت کا، ہم آپ کی دعوت کو قبول بھی کر لیں گے، ونتبع الرسل، اور آپ کے رسولوں کی اتباع بھی کر لیں گے۔ اللہ فرمائیں گے اولم تکونوا اقسمتم من قبل، کیا تم قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے اس سے پہلے؟ ما لکم من زوال، تمہارے لیے زوال نہیں ہے، تم کہتے تھے ہمارے لیے ساری دنیا کی زندگی ہم نے تو کبھی مرنا ہی نہیں ہے۔ وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم، اور رہے تم ان لوگوں کے گھروں میں جنہوں نے ظلم کیا تھا اپنے نفسوں پر۔ جب قومیں، دیکھیں آپ سوچیں کہ ہم یہاں اب آباد ہیں، ہم جس علاقوں میں ہیں یہاں پہلے کون آباد تھا؟ ہمارے آباء و اجداد۔ اگر آپ اپنی پچھلی پشتوں کو دیکھیں تو آپ کو اپنے والد کا نام یاد ہوگا یا اپنے والد کے والد کا، لیکن آپ کو اپنے دادا کے والد کا نام نہیں یاد ہوگا۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمارا بھی آگے سے کوئی نام لینے والا رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اللہ نے دیکھے اپنے انبیاء کو کیسا مقام دیا، آج تک ان کے نام لینے والے اللہ نے زندہ رکھ دیے۔ ورنہ تو اگر ہم اپنا مشاہدہ کریں، فیملیز میں دیکھیں تو ہمیں تو اپنے پیچھے آباء و اجداد کا نہیں پتا، اور ہماری نسلوں میں بھی آگے، ہمارے بعد 2 پشتیں بھی آگے ہوں گی تو انہیں ہمارا پتہ نہیں ہوگا۔ تو ہم اپنے اعمال کی فکر کریں، ہم کوئی ایسا عمل کر جائیں کہ ہم مرنے کے بعد زندہ رہیں، اور ہم اپنے لیے کچھ صدقہ جاریاں چھوڑ جائیں۔ اللہ نے اپنے ولیوں کا نام زندہ رکھا کیونکہ انہوں نے کچھ ایسا کیا۔ اللہ نے نبیوں کا نام زندہ رکھا کیونکہ انہوں نے اپنی زندگیاں لگائی۔ نبیوں کا، اللہ تعالیٰ سے انبیاء کا، صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا ساتھ مانگا کریں۔ ہم سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا، صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا دیجیے جن پر آپ نے اپنا انعام کیا۔ اللہ کا انعام کن پر ہوا؟ ایک جگہ جا کے 5ویں پارے میں اس آیت کی تفسیر مفسرین نے بیان کی، اللہ کا انعام ہوا انبیاء پر، صدیقین پر، صالحین پر، شہداء پر۔ تو اللہ سے ہم ان 4 کیٹیگریز، ان 4 ٹائپ کے لوگوں میں شامل ہونے کی دعا کریں کہ ان جیسا حشر فرما ہمارا۔ تو ہم نے بھی نہیں رہنا، رہے وہ لوگ نہیں۔ تو اللہ فرماتے ان سے پوچھیں کہ جن جگہوں پر یہ آباد ہیں اس سے پہلے ظالم لوگ یہاں آباد تھے۔ وَتَبَيَّنَ لَهُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ، ہم تمہیں واضح کر رہے ہیں، ہم یہ نشانیاں اور واقعات تمہیں بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ، اور ہم نے تمہارے لیے مثالیں بھی بیان کی۔ وَقَدْ مَكَرُوا، ان لوگوں نے اپنی تدبیریں کی، مکرہم، اپنی تدبیریں، وَعِندَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ، اور اللہ کے ہاتھ تھی ان کی طرف۔ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، اور بے شک ان کی تدبیر ایسی تھی جس کے ذریعے سے پہاڑ ٹل جائیں۔ اللہ کی تدبیر ایسی ہوتی ہے جس کے ذریعے سے پہاڑ بھی ٹل جاتے ہیں۔ تو ان کی چھوٹی چھوٹی تدبیروں کے سامنے اللہ کی تدبیر ہی غالب آتی ہے۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، بس آپ ہرگز نہ گمان کریں اے مخاطب اللہ کو کہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرتا ہے۔ اللہ اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرتا۔ آسان کی بات کیا کہتے ہیں، اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ اللہ جو کہتے ہیں کہ وہ ہوگا وہ ہو کے رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں سب سے پہلے ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے کہ اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ ان اللہ عزیز، بے شک اللہ زبردست ہیں، ذو انتقام، انتقام لینے والے ہیں۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن بدل دی جائے گی اس زمین کے علاوہ، والسماوات، اور آسمان بھی، زمین کے علاوہ اور زمین آ جائے گی، اور آسمان کے علاوہ اور آسمان آ جائے گا۔ وبارزوا للہ الواحد القہار، سارے کا سارا ظاہر ہو جائے گا اللہ واحد قہار کے لیے۔ کیا مطلب؟ آسمان کھول دیے جائیں گے، ہمارے سامنے آسمان کھول دیے جائیں گے، 7 آسمان کھول دیے جائیں گے، عرش نظر آئے گا، اور زمین بدل دی جائے گی۔ یہ زمین نہیں ہوگی، وہ والی زمین ہوگی جس پر حساب کتاب ہو رہا ہے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اور وہ ایک ایسا دن ہوگا جس دن اے نبی آپ دیکھیں گے مجرموں کو مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، جکڑے ہوئے ہوں گے زنجیروں میں۔ جو مجرمین ہوں گے وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ الامان من حفیظ، اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ ایسے جکڑے ہوئے ہوں گے، سرابیلہم من قطران، ان کے لباس تارکول کے ہوں گے، وتخشى وجوہہم النار، ان کی چہروں کو آگ نے ڈھانپ لیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیجزی اللہ، یہ اس لیے ہوگا، قیامت کا دن کیوں آنا ہے؟ یہ دیکھیں نا، بعض اوقات ہمیں نیکیاں کرنا مشکل لگتا ہے، گناہوں سے بچنا مشکل لگتا ہے، لیکن ہم نیکیاں کرتے ہیں نفس پر جبر کے باوجود، نہیں ہمت ہوتی لیکن ہم نیکی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں شیطان وسوسے ڈال کے کہتا ہے یہ نیک کام نہ کرو، لیکن ہم کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں برائی سے رکنا مشکل لگتا ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا، ہمیں اس سے رکنا ہے، ہم اس سے رکتے ہیں۔ تو ہمیں کیا ان کاموں پر، اپنے آپ پر جبر کرنے پر، ہمیں اتنی مشقتیں برداشت کرنے کے لیے اللہ نے کوئی اجر نہیں رکھا؟ اللہ بے قرار ہے، اللہ خود اس چیز کے لیے چاہت رکھتے ہیں کہ میں اپنے نیک بندوں کو اجر دوں، لیکن اس کے مقابلے میں وہ لوگ جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کو الہ نہیں مانتے، معبود نہیں
انہوں نے اللہ کو نہیں مانتے اور وہ اوروں کو معبود بنایا ہوا ہے، اللہ ان کو بھی اپنا حق دکھانے کے لیے بےتاب ہے کہ میں ان کو اپنی شان دکھاؤں۔ تو یہاں اللہ نے یہی مجرموں کی مثال بیان کی ہے کہ ان کو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوگا، آگ ایسی ہوگی جو ان کے چہروں تک پہنچ چکی ہوگی۔ یہ کیوں ہے؟ لیجزی اللہ، تاکہ اللہ بدلہ دے، کل نفس، ہر نفس کو ما کسبت، جو اس نے کمایا، ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے پیغام بلاغ للناس، پہنچا دینا ہے لوگوں کو، یہ اللہ کی طرف سے پیغام تھا، اللہ نے پہنچا دیا، اللہ نے اپنی نبی پر نازل کی آیات، اللہ کے نبی نے ہمیں پڑھ کر سنا دی۔ وَلِيُنذِرُوا بِهِ، اور یہ اس لیے ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ڈرائے جائیں لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈرایا جائے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرایا جائے اور نیکی کے کاموں کی طرف لگایا جائے۔ وَلِيَعْلَمُوا، تاکہ جان لے، انما هو الہ واحد، کہ اللہ ایک معبود ہے، اللہ ایک معبود ہے۔ اور ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہمارے الہ اللہ ہے اور اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہے۔ تو ہم اللہ فرمارے قیامت کے دن، یہ اس لیے ہے قرآن، اس لیے اس میں یہ آیات آئی ہیں تاکہ لوگوں کو ڈرایا جائے اور لوگوں کا ایمان بن جائے کہ اللہ ایک ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور تاکہ نصیحت حاصل کریں عقل والے۔ ان آیات سے نصیحت کون حاصل کریں؟ عقل والے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ رب العزت ہمیں عقل والوں میں شامل فرمائے۔ الفاظ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ترجمہ کیا، اس سے تو تشریح واضح تھی، لیکن اس میں دو چیزیں بہت ضروری ہیں آپ کو بتانی۔ کلمہ طیبہ کی مثال دی گئی اور کلمہ خبیثہ کی مثال دی گئی، اچھی بات اور بری بات کی۔ کلمہ، یہ آیات کلمہ توحید اور کلمہ شرک کے بیان کے لیے ہیں۔ کلمہ توحید کی اللہ نے یہاں مدح بیان کی اور کلمہ شرک کی مذمت۔ تو جو آیا نا کلمہ طیبہ، اس کی مثال ایسے ہیں کشجرۃ طیبہ، جیسے اچھا درخت۔ تو کلمہ طیبہ سے مراد ہے توحید، لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے درخت کے ساتھ اسے تشبیہ دی جو بہت عمدہ ہے اور اس کی جڑیں زمین میں ثابت ہیں، اس کی شاخیں بلندی میں پھیلی ہوئی ہیں، اور درخت کی خوبی یہی ہے کہ اس کی جڑ زمین میں نیچے تک دھنسی ہوئی ہے تاکہ جڑ کی طرف سے بھی صحیح خوراک حاصل ہو سکے۔ اس کی شاخیں بلندی میں پھیلی ہوئی ہیں تو فضا کی طرف سے بھی صحیح خوراک حاصل ہو جاتی ہے، اور درخت کو غذا دونوں جانب سے ملتی ہے، نیچے سے بھی اوپر سے بھی، شاخوں کی طرف سے بھی غذا اور جڑ کی طرف سے بھی غذا۔ تو جب وہ مضبوط ہے، جڑ بھی اچھی ہے، شاخیں بھی اس کی پھیلی ہوئی ہیں، تو وہ پربہار ہے، جب بھی موسم آتا ہے وہ خوب پھل دیتا ہے اپنے رب کی توفیق سے۔ تو کلمہ طیبہ بھی اسی طرح ہے، کلمہ توحید بھی اسی طرح کہ توحید کی جڑ انسان کے قلب سے بھی فطرت کا تقاضا ہے، عقل کا تقاضا ہے، فطرت اور عقل کے ساتھ بھی اس کلمہ توحید کو قوت حاصل ہوتی ہے۔ اس کی جڑ انسان کے دل میں ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک چونکہ یہ مقبول ہے تو اس کے اثرات اوپر کی طرف سے بھی جاتے ہیں، توحید کے عقیدے کے بعد جو اعمال کیے جاتے ہیں وہ خدا کی طرف، بلندی کی طرف جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں، اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتے ہیں، اور اس کے ثمرات یعنی اللہ کی رضا دنیا اور آخرت کی خیر و خوبی اور ان کے اعمال کے اوپر مرتب ہوتی ہے۔ کلمہ توحید اس طرح سے ہے، گویا فطرت بھی اس کو قبول کرتی ہے، عقل بھی اس کی تائید کرتی ہے، اور اللہ کے نزدیک بھی کلمہ توحید مقبول ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وحی آتی ہے اور علوم الہی جو نازل ہوتے ہیں وہ بھی اس کی تائید کرتے ہیں، تو پھر اس کے ثمرات انسان دنیا اور آخرت کے اندر اٹھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مثالیں دیتا ہے لوگوں کے لیے تاکہ لوگ سمجھیں۔ اس کے مقابلے میں کلمہ شرک کو اللہ نے کہا ہے شجرہ خبیثہ، شجرہ خبیثہ سے مراد جھاڑیاں جو ویران زمینوں کے اندر اگایا کرتی ہیں۔ تو شجرہ خبیثہ کا مصداق یہاں یہ قرار دیا گیا، ردی قسم کی جھاڑیاں اگ جایا کرتی ہیں جن کی جڑ زمین میں مضبوط نہیں ہے اور شاخیں بھی اوپر کو پھیلی ہوئی نہیں ہے، کوئی کار آمد نہیں ہے، بے ثمر ہے، بے فائدہ ہے، الٹا تکلیف دہ ہے، دامن میں اٹک جائے تو کاٹ دیتی ہیں، تو شاخیں اس کی پھیلی ہوئی نہیں ہوتی۔ جب یہ دونوں باتیں نہیں ہوتی تو نہ وہ پوری طرح سے سرسبز و شاداب ہوتی ہے، نہ اس کے اوپر کوئی ثمرہ مرتب ہوتا ہے، پھل وغیرہ جو انسان کی زندگی کے لیے ضروری ہے وہ بھی نہیں آتا۔ تو کلمہ شرک چونکہ فطرت کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے، فطرت بھی کلمہ شرک کو قبول نہیں کرتی، عقل بھی کلمہ شرک کو قبول نہیں کرتی، تو پھر اس کے اعمال اوپر اللہ کی طرف کیسے جائیں گے، اللہ کے ہاں کس طرح یہ قبول ہوگا؟ تو مثال آپ کے سامنے واضح ہو گئی کہ مشرک اگر کوئی نیکی بھی کرتا ہے تو اس کی مثال ایسے ہے جس طرح راکھ ہو، تو جس طرح راکھ ہوا کا مقابلہ نہیں کر سکتی بلکہ اس کے اوپر ہوا چل جائے تو وہ بھی نام و نشان ہو جاتی ہے، اس کا ذرہ ذرہ بکھر جاتا ہے، اسی طرح مشرکوں کے اعمال کے اندر بھی کوئی وزن نہیں ہے۔ تو یہ عقل کے بھی خلاف ہے، فطرت کے بھی خلاف ہے، اللہ کی طرف سے بھی اس کی کوئی تائید نہیں۔ تو کلمہ طیبہ کو اللہ نے کہا جیسے شجرہ طیبہ، اچھا درخت،
اور اللہ تعالیٰ نے کہا کلمہ خبیثہ یعنی شرک کو اللہ نے کہا جیسے شجرہ خبیثہ پورا. پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں وہ ذکر فرمایا اور حضرت ابراہیم کی دعاؤں کی جو ثمرات آج تک ہم دیکھ رہے ہیں قیامت تک یہ چلتے رہیں گے اس کو بیان فرما کر کچھ اللہ تعالیٰ نے بروز محشر کیا ہوگا اس کا نقشہ کھینچا اور اپنے سبق کو اور اپنے موضوع کو یہاں اختتام پذیر کیا. یہی تک پڑھتے ہیں انشاءاللہ. جو ہم نے پڑھا اللہ رب العزت اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم سے جو کمیاں کوتاہیاں پڑھنے میں سمجھنے میں بیان کرنے میں ہوتی ہیں اللہ رب العزت عفو درگزر کا معاملہ فرمائے. ھذا هو المرء والله اعلم بحقیقت الکلام. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اگر ہم پارے کو شروع کرتے تھے تو وہ اختتام نہیں ہونا تھا اور درمیان میں پھر تسلسل ایک ٹوٹ جاتا ہے. اس لیے آج سورہ ابراہیم کو مکمل کیا. انشاءاللہ کل سے ہم اپنے سبق کی تھوڑی سی مقدار بھی بڑھا دیں گے اور ویسے بھی مبارک رہتے ہیں اس کی بھی برکت ہوگی. تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اپنے مقصد کو حاصل بھی کر سکیں گے اور اس کا مفہوم بھی سمجھ سکیں گے. اللہ رب العزت ہمارے علم میں عمل میں وقت میں اعمال میں برکتیں نصیب فرمائے. آمین. اور سورہ ابراہیم کے متعلق کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتی ہیں. اچھا جی مجھے میسج میں بتائیں کہ سب کو سبق سمجھ آ گیا. چلیں ٹھیک ہے جی. الحمدللہ. دعا میں یاد رکھیے گا آگے مبارک راتیں آ رہی ہیں. جیسے مزدور کو مزدوری ملتی ہے ان راتوں میں اسی طرح جیسے مزدور کو مزدوری آخر میں ملتی ہے نا کام کے بعد اسی طرح یہ جو رمضان ہے اس کی جو آخری راتیں ہیں نا یہ مزدوری کی راتیں ہیں. تو اس میں کسی ایک لمحے کو بھی کوشش کریں. دیکھیں ایک ہوتا ہے رمضان میں روزے رکھ لینا. 3 درجے ہیں رمضان میں روزے داروں کے. ایک ہے روزے رکھنے والا ٹھیک ہے اور دوسرا ہوتا ہے جو روزہ رکھتا ہے بس پہلا ہے روزہ رکھ لیا سو گیا. یہ عام لوگ ہوتے ہیں. دوسرے ہوتے ہیں جو روزے رکھتے ہیں اور پھر عبادت بھی کرتے ہیں. یہ خاص لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے روزہ رکھا اور عبادت کی ہوئی یعنی انہیں احساس ہے کہ ہم رمضان میں ہیں. اور تیسری قسم کے روزے دار وہ ہوتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں اور اس کے بعد روزے کی حالت میں ان کا ایک ایک سانس ان کو یہ یاد دلا رہا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے ایک ایک سانس کو قیمتی بنانا ہے کیونکہ ہم رمضان میں ہیں اور رمضان کی ایک ایک ساعت ایک ایک گھڑی ہمارے لیے بہت انمول ہے. تو حدیث میں آتا ہے یہ خاص الخاص لوگ ہوتے ہیں. ایک عام ایک خاص اور تیسرا کیٹیگری آتی ہے خاص الخاص. جیسے سورہ واقعہ پڑھیں گے تو آپ نے پڑھا ہوگا اصحاب یمین دائیں طرف والے اصحاب شمال بائیں طرف والے. اور تیسری کیٹیگری تھی سابقون السابقون سب سے آگے رہنے والے. نہ دائیں والے نہ بائیں والے آگے والے. اسی طرح ایک ہوتا ہے عام ایک ہوتا ہے خاص ایک ہوتا ہے خاص الخاص. ہم خود دیکھیں ہم رمضان کیسے گزارے ہیں. روزہ رکھ لیا نمازیں پڑھ لی 5 بس یا روزہ رکھ لیا عبادت بھی کی اور عام دنوں سے زیادہ کی. یہ اچھا درجہ ہے لیکن آپ خاص الخاص بننے کی کوشش کریں. آپ کا ایک سانس بھی ضائع نہ ہو. رمضان کا ایک لمحہ بھی اگر ضائع ہو تو فوراً نفس ملامت کرے کہ یہ بڑے انمول دن ہیں. ان میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے اپنے اعمال کی درستگی کا سوال کرنا ہے اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے. پھر آپ یہ عمل کر کے دیکھیں پھر انشاءاللہ ہم سب بھی خاص الخاص بن جائیں گے. تو جتنے رمضان کے دن باقی ہیں اللہ رب العزت اس کی قدر اضافی کی توفیق عطا فرمائے. تو ہمیں یاد رکھیے گا فی امان اللہ. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.